ربیع الاول جمعۃ المبارک کا دن سب کام چھوڑ چھاڑ کر یہ عمل کر لیں۔ 11 ربیع الاول اور جمعے کا دن دونوں ایک ساتھ بڑے عرصے کے بعد آتے ہیں اور اس میں سالہ سال لگ جاتے ہیں۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب 11 ربیع الاول آئے، کب 12 ربیع الاول آئے اور ہم یہ عمل کر لیں۔ تو معزز سامعین کرام، 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کا وہ عمل جس سے پورا سال آپ کے گھر میں خیر و برکتیں نازل ہوں گی، جس سے پورا سال آپ کے گھر میں فراوانیاں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، تو وہ عمل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے مقدر اور نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جس سے اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص بھی 11 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو جمعۃ المبارک کے دن یا ہفتے کے دن یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت، اس وظیفے کی بدولت اور یہ جو آپ سن رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو عمل آپ کو بتایا جائے گا، اس کی بدولت آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی ٹینشن، اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے گی، بے روزگار ہو روزگار مل جائے گا، اگر بیمار ہو صحت مل جائے گی، تنگ دست ہو فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، لاچاری ہے، تو سب ختم ہو جائے گی۔ رشتے نہیں آتے رشتے آنے لگ جائیں گے، اگر شادی نہیں ہو رہی جہاں آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مرضی سے شادی ہوگی۔ شرط یہ ہے پورے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں۔ آگے عمل کی طرف جانے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے گا اور اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کس قسم کے وظائف اچھے لگتے ہیں یا کون سا وظیفہ آپ کو چاہیے، اور یہ بھی لکھیں یا اللہ رحم فرما۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ ہماری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جو آپ دعا لکھیں گے تو وہ دعا دوسروں کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے لیے غیب کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی 99 ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کون سا درود پاک پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام کرنا ہے گویا روضہ رسول کی جالیوں کو آپ تھام کے کھڑے ہیں، گویا حبیب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے آپ روضے کے پاس کھڑے ہیں اور آپ اپنے آقا کے سامنے درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ سرور کونین تاجدار مدینہ کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک پڑھا جائے گا، وہ کوئی بھی کونا ہو، اور وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب ہم تڑپ سے پڑھیں گے، پیار سے پڑھیں گے، عشق سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، تو پھر میرے آقا تک وہ درود پاک اتنی محبت سے پہنچایا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ جس بھی مشکل کے اندر ہیں، جیسی بھی مصیبت کے اندر ہیں، جیسی بھی پریشانی کے اندر ہیں، آپ اکیلا تنہا درود پاک کا ورد کر لیں، رب کائنات کی قسم کہ میرا رب آپ کی اس مشکل کو دور کر دے گا، آپ کی اس تکلیف کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو اب پڑھنا کون سا ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
اب درود ابراہیمی مفتی صاحب آپ اسی کا ہی کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جو درود پاک نماز کے اندر ہے وہ سب سے افضل درود پاک ہے کہ آقا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا اور نماز میں یہ اس درود پاک کو رکھا ہے۔ دن میں کئی بار آپ اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، درود ابراہیمی میں اکثر لوگوں کا تلفظ صحیح ہوتا ہے بنسبت باقی درود پاک سے، اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، درود پاک کا عقیدت سے پیش کرتا ہے، گلدستہ بھیجتا ہے، اللہ کریم کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے تو پھر اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی چھوٹا سا MLA وغیرہ آپ کو کہہ دے تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، میرے پیارے پیغمبر کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ تو اللہ کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے 3 بار درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند سرور کونین کی شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیار سے، عقیدت سے پیارے پیغمبر پر 3 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے آپ نے یہی درود پاک سن لینا ہے اور پھر اپنی زبان سے 1 مرتبہ ادا کر لینا ہے۔ ہو گیا، درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب درود پاک کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام ہے یا عزیز یا عزیز۔ بایاں ہاتھ ہے، مٹھی بند کر کے آپ نے یا عزیزوں کو 1001 بار پڑھنا ہے، ایسے پھونک مار دینی ہے۔ جس حاجت، جس ضرورت، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ایسے مٹھی میں، اور پھر پڑھنے کے بعد مولا کریم اس میں کشادگی عطا فرما۔ یہ کاروبار، دولت، رزق، جاب، جو رشتے کی بندش، تو ہر طرح کی اور ٹینشن سے دور اور بیماریوں سے نجات ایسے آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ تو 1001 بار اللہ کریم کا پیارا نام یا عزیزو آپ نے پڑھنا ہے۔ خیر، 3 مرتبہ آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا عزیزوں کو 1 بار پڑھ لیا، 1001 بار پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت آپ نے صرف 33 بار پڑھ لینی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے، ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یاد رکھیں یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنی ہے اور بائیں ہاتھ پر ختم کرنی ہے۔ یہ 15 اور 15 30 یہ آپ نے یہاں یہ ایسے ایسے کر کے پڑھنی ہے۔
اب 33 بار اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ پیاری سورت جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ اور سورۃ الکوثر کیسے پڑھنی ہے آئیے ایک بار سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدقت یا رب العالمین۔ صرف 11 بار پڑھ لینی ہے یہ سورت، پیاری سورت 11 بار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر سن لیجئے گا 3 بار درود پاک پڑھیں، 1001 بار یا عزیزوں کو بند مٹھی پہ پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر سلام علی نوح فی العالمین اس کو انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے جو ہے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر سلام علی نوح فی العالمین یہ نہیں آتی تو خیر اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل 3 دن 5 دن اور 7 دن آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کریں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔